نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين۔ اور اے مسلمانوں، منافقین تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس سے زیادہ حقدار تھے کہ وہ ان کو راضی کرتے اگر وہ مومن تھے۔ الم یعلموا انه من یحادد اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور برائی کو بیان فرمایا ہے۔ برے آدمی کی برائی کو، جس سے معاشرے کو وہ دھوکہ دے رہا ہو، وہ بیان کرنا اللہ کی سنت ہے، یہ شرعاً کوئی بری بات نہیں۔ منافقین کی یہ برائی ایک اور اللہ نے بیان کی، کیا؟ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ سچے آدمی کو اپنی سچائی کا اظہار کرنے کے لیے قسموں کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا عمل، اس کا فعل، اس کا طریقہ بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ مخلص آدمی ہے۔ مکار آدمی کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ مکار ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ بھی پہلی آیت سے متصل ہی ہے اور اس کے مضمون بھی آپس میں ایک جیسے ہیں، اور اس کا شان نزول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نامناسب باتیں کی۔ منافقین نے حضور کے خلاف نامناسب باتیں کی، اور جب انہیں یہ خوف ہوا کہ یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گی تو جلاس بن سوید نے کہا کہ ہم قسمیں کھا لیں گے کہ ہم نے یہ باتیں نہیں کی، تو وہ کان ہیں وہ ہماری قسمیں قبول کر لیں گے۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وہ تمہیں راضی کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں۔ منافق آدمی کی یہی بات ہوتی، پیچھے سے اور سامنے اور۔ آگے جناب کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ یہ اندازہ کیجئے نا جی، یہ آج بھی جو بڑے بڑے دعوی بھرتے ہیں نا یاری کے، دوستی کے، وہ آپ کے منہ پہ کچھ اور ہوتے ہیں اور جب پیچھے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ جب آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو منافقین کی طرح یہ دوڑ جاتے ہیں، یہ پکی بات ہے۔ جب آپ کو ضرورت پڑی منافقین کی طرح وہ دوڑ گئے۔ ایک زمانے میں تھا جب یاریاں نبھائی جاتی تھیں، آپ تو ختم ہوگی بات، خاندانی لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں، خاندانی روایات ختم ہوتی جا رہی ہیں، تہذیب ختم ہوتی جا رہی ہے، جنریشن گیپ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ تو آج کوئی بندہ یہ نہیں آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا کہ یار یہ فلاں میرا دوست ہے، اس کے پاس میں گیا یا میں نے اس کو کہا، یہ بندہ مجھے انکار نہیں کرے گا۔ بندے کے پاس آج ہو بھی نا اور جائے جائز مطالبے کے لیے بھی تو وہ کہتے ہیں نہیں یار میں خود بڑا مجبور ہوں، میں باوجود ہونے کے یاریاں ختم ہو گئی، خاندان مر گئے، اب کوئی نظر نہیں آتے۔ ایک قول یہ ہے کہ منافقین کی ایک جماعت نے غزوہ تبوک میں یہ نہیں گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے بعد واپس مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے اپنے نہ جانے پر جھوٹے بہانے تراشے اور اس پر جھوٹی قسمیں کھائیں، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ منافقین تمہیں راضی کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں کہ اس کے دوسرے حصے میں فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اس کو راضی کرتے، اور یردوہ کی واحد کی ضمیر لائی گئی یہاں پر۔
جب بات دو کی جا رہی ہے تو ضمیر ایک کی کیوں ہے؟ ضمیر بھی دو کی آنی چاہیے تھی۔ تو سادہ سا جواب ہے جی اس کا، یہاں پہ ضمیر واحد اس لیے کی آئی ہے کہ جو اللہ کی مرضی ہے وہی رسول اللہ کی مرضی ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے وہی اللہ کی مرضی ہے۔ ان کی دو مرضیاں نہیں ہیں، ان کی ایک ہی مرضی ہے۔ اب دیکھیں نا جی، کئی مقامات پر قرآن کے یہ جلوہ ہمیں نظر آتا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ اور اس کے رسول کی ایک بات ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ پھر فرمایا کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ آدمی اس دنیا کے اندر نہ جی ذلت برداشت کرتے 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 ایک وقت یہ آتا ہے کہ اس کی ذلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، غربت کی وقت کا ختم ہو جاتا ہے، امیر ہو تو غریب ہو جاتا ہے، غریب ہو تو امیر ہو جاتا ہے، یعنی حالات اس کے ایک جیسے نہیں رہتے۔ یہ نہیں ہوا کہ کوئی بندہ پیدا ہوتے ہی ذلیل ہونا شروع ہوا ہے، مرتے دم تک ذلیل ہوتا گیا ہوا، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی 1 گھنٹہ ذلیل ہوتا ہے، کوئی 2 گھنٹے ہوتا ہے، کوئی 4 گھنٹے ہوتا ہے، کوئی سال ہوتا ہے، کوئی 2 سال ہوتا ہے، بس اس کے بعد ختم ہو جاتی بات۔ جہنم کی رسوائی ایسی نہیں ہے، وہاں پر 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال 1000 سال نہیں، وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور اس ذلت کے اندر یہاں کی تکلیف جو ہے نا، یہاں کی تکلیف جب حد سے بڑھ جائے تو ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا موت آ جاتی بندے کو، کینسر کا مریض ہے، کینسر کے مریض کا جب سٹیج لاسٹ آ جائے تو پھر اس کو موت آ جاتی ہے، اس کی وہ کینسر کی تکلیف ختم ہو گئی، مرنے کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو موت نہیں آنے دے گا، وہ جل سڑ کے پیپ زدہ ہو جائیں گے، ان کے جسموں سے پیپ اور خون نکلے گا، وہ تڑپ اٹھیں گے، لیکن ان کا یہ رسوائی والا عذاب ختم۔ تو کیا مصیبت پڑی ہے 2 منٹ کے چسکے کے لیے، کیا مصیبت پڑی ہے کسی کو راضی کرنے کے لیے بندہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، چند لمحوں کے سکون کے لیے بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کو برداشت کر لے۔ ہمارے اندر تو اتنی جرت نہیں ہے، اور نہ اتنی ہمارے اندر حوصلہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں یا اس کے دین کی مخالفت کریں، یا پھر معاذ اللہ حضور کے خلاف ہم بکواس کریں، ہماری گندی زبانیں حضور کے لیے چلیں، ان کے معاذ اللہ ہم نامناسب باتیں کریں اور پھر ساری زندگی کے لیے سڑتے پھریں۔ نہ بھائی، ہم تو بھائی ایک ہی نظریہ رکھتے ہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہم دن بھی حضور کا ذکر کریں، ہم دوپہر بھی کریں، ہم شام بھی کریں، اٹھتے جاگتے سوتے پھرتے چلتے پھرتے، یا اللہ اپنے محبوب کا غلام رکھنا، اپنا تابع دار رکھنا، ہم عبادت تیری کریں، محبت تیرے رسول سے کریں۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کی برائی کا بیان واضح فرمایا، اور دلائل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق ظاہر ہو چکا ہے۔ وہ کتنے عرصے سے آیات اور معجزات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، باوجود منافقین اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ نا جی ہمارے پنجابی کے اندر ایک مثال ہے، بمدے دی ہرشہ بمدی اور بمدے دی ہرشہ بمدی، میرے پنجابی میں ایک مثال دیتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں اس کا میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو جو بندہ پسند ہوتا ہے اس کی ہر چیز ہی پسند ہوتی ہے، جو ناپسند ہوتا ہے اس کی ہر چیز ہی ناپسند ہوتی ہے۔ جو بندہ پسند ہے نا، مجھے میرے نبی سے پیار ہے، میرے نبی سے ہی صرف مجھے پیار نہیں، مجھے میرے نبی کے صحابہ سے بھی پیار ہے، ان کے ازواج سے بھی پیار ہے، ان کے اولاد سے بھی پیار ہے، مجھے میرے نبی کے مکے کے ساتھ بھی پیار ہے، مجھے میرے نبی کے مدینے کے ساتھ بھی پیار ہے، مجھے میرے نبی کی ہر شے کے ساتھ پیار ہے نا مجھے حضور سے، تو مجھے ان کی ہر چیز سے پیار ہے۔ مجھے نفرت ہے
مجھے کفار سے نفرت ہے، کفار کی روایات سے نفرت ہے، کفار کی تہذیب سے نفرت ہے، کفار کی تعلیم سے نفرت ہے، مجھے ہر شے سے ان کی چاہے جتنی مرضی اونچی اور اعلیٰ ہو مجھے ان سے نفرت ہے، وہ جس مرضی مقام پر پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے، وہ منافق ہو باوجود اس کے کہ میرے نبی کے معجزات تمہارے سامنے ہیں، کردار سامنے ہے، ان کا گفتار، ان کی رفتار، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کے مشاہدات تمہارے سامنے ہیں، اور پھر بھی تم نہیں مانتے، پھر بھی مخالفت کر رہے ہو۔ اس کا مطلب تو پھر یہی ہے کہ تم نے ڈائریکٹ اللہ سے جنگ لے لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہیں جی، اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام جلوہ گر ہوئے ہیں، ان کی مخالفت کرنے والے کو میرے رب نے پھر اپنے عذاب کا شکار بنایا۔ قوم لوط کیا ہے، کیوں عذاب میں آئی؟ اپنے نبی کی مخالفت کی۔ قوم عاد، قوم سمود، یہ کیوں آئے؟ بنی اسرائیل یہ کیوں عذاب کا شکار ہو؟ یہ اس لیے عذاب کا شکار ہو، انہوں نے مخالفت کی۔ حضرت ان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے آج تک ان کے اوپر لعنت برس رہی ہے۔ آج تک قرآن میں ان کا ذکر ہے، ہزاروں سال گزر گئے، وہ قومیں مر گئیں، لیکن مرنے کے بعد بھی اللہ ان کو عزت نہیں دینے دے رہا، تاریخ نہیں بدلنے دی، ہزاروں سال کی تاریخ اسی طرح۔ اور میرے نبی کے جو غلام ہیں ان کی عزت، اور جو حضور کے گستاخ ہیں ان کی ذلت، یہ بھی قیامت تک جاری ہے، قیامت کے بعد بھی ان کو اللہ تعالیٰ چین سے نہیں رہنے دے گا۔ تو کیوں ایسا بندہ قدم اٹھائے جس قدم سے انسان کو سوائے ناکامی کہ کچھ نہ نصیب ہو؟ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا